العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا بزرگان محترم معزز سامعین کرام عزاخانہ حسینیہ زہرا میں ایام عزائے فاطمیہ کی چوتھی مجلس جس کو آپ حضرات کی بارگاہ میں چند معروضات کے ساتھ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں خداوند عالم خداوند متعال آپ حضرات کی اس ایام عزا کے سلسلے سے تمام تر خدمات کو قبول فرمائے آپ حضرات کی حوائج دنیا و اخروی اور تمام تر دلی مرادوں کو پورا فرمائے آپ حضرات کی زندگیوں میں نور عطا فرمائے بڑا بابرکت ہے ذکر اور جس ذات کا یہ ذکر ہے وہ ذات بڑی پررونق نور برکت ہے اس لیے کہ رسول اللہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں اور حدیث قدسی کا مقام قرآن جیسا ہوتا ہے یا احمد لولا کا لما خلقت الافلاک اے محمد اے احمد تم نہ ہوتے تو اللہ افلاک کو خلق نہ کرتا آپ دیکھیں مرتبہ عظمت عورت کی دیکھیے اس ماں کی عظمت دیکھیے جو پوری کائنات کی ماں ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے جو دنیا کی عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے اللہ حدیث قدسی میں فرما رہا ہے کہ ہم اس افلاک کو خلق نہ کرتے اے محمد اگر تمہیں خلق کرنا مقصود نہ ہوتا اور اس کے بعد اللہ کہہ رہا لولا علی لخلقتک اے احمد
اگر علی نہ ہوتے تو ہم تمہیں بھی خلق نہ کرتے. اب عظمت عورت کی سمجھیے، مقام سمجھیے عورت کا. پھر اللہ کہہ رہا ہے لولا فاطمہ لخلقتکما. اے احمد اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم تم دونوں کو خلق نہ کرتے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. آپ مقام دیکھیے، عظمت دیکھیے، بلندی دیکھیے. اور اگر اسی کی سیرت کے آئینے میں کوئی چلنے لگے عورت، اس کا بھی مقام بلند ہو جائے گا، وہ بھی باعظمت ہو جائے گی. رہنے والی ہوگی حبش کی لیکن نام ہوگا فضہ. یہ عظمت ہے اگر اس کے سیرت کے آئینے میں کوئی چلنے لگے. یہ مقام ہے عورت. اور میرے عزیزوں، آپ نے دیکھا ہوگا اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں جو چیز قیمتی ہوتی ہے، ہم اپنی تنگ نظری کی وجہ سے، ہم اپنی کج فکری کی وجہ سے عورت کے پردے کو ترقی میں رکاوٹ کا سبب سمجھتے ہیں. یہی سمجھتے ہیں نا، اپنی کج فکری کی وجہ سے. لیکن آپ دیکھیں جو قیمتی چیزیں ہوتی ہیں، جو باعظمت چیزیں ہوتی ہیں، جن چیزوں کا مقام بلند ہوتا ہے، وہ پردے میں اللہ نے رکھی ہے. آپ دیکھیں خانہ کعبہ، کتنا بلند مقام ہے، کتنی عظمتوں والا ہے. دنیا کا ہر مسلمان اس کے چکر لگاتا ہے، لیکن اللہ نے اس خانہ کعبہ کو پردے میں رکھا. آپ دیکھیں ہیرا قیمتی ہے، بہت قیمتی ہے، دنیاوی شے ہے، لیکن ہیرے کو پانے کے لیے کوئلے کو ہٹانا پڑے گا. کوئلوں میں چھپا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، پردے میں ہے. اور آپ اپنی دنیاوی زندگی میں چھوٹے بچوں سے بھی اگر سبق لینا چاہیں تو کسی دکان پر لے کر جائیں اور لے جانے کے بعد اس سے کہیں تمہیں بیٹا چاکلیٹ لینی ہے، ٹافی لینی ہے، یہ کھلی ہوئی رکھی ہے جس پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں اور وہ ڈبے میں پیک ہے، بہترین ریپر لگا ہوا ہے، بیٹا کون سی لوگے؟ بابا ہم کو یہ نہیں چاہیے، یہ گندی ہے. یعنی بے پردگی انسان کو گندا بنا دیتی ہے. بے پردگی انسان کو گندا بنا دیتی ہے اور اتنا گرا دیتی ہے کہ ایک معصوم بچہ جسے شعور بھی نہیں وہ بھی ٹھکرا دیتا ہے. لیکن وہی معصوم بچہ اگر اس سے کہا جائے کہ بیٹا یہ والی ٹافی لے لو، ہاں بابا یہی لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پردے میں ہے. میرے عزیزو، اپنی بچیوں کو پردے میں رکھیے. پردے میں رکھیں گے بچیاں نورانی ہوں گی، نورانی ہوں گی. اس لیے کہ عورت کی عظمت ہے. اور اللہ نے جتنی بھی قیمتی چیز ہے سب کو پردے میں رکھا ہے. زیادہ تر قیمتی چیز پردے میں ہے. خانہ کعبہ محترم ہے، پردے میں ہے. پوری کائنات جس کی وجہ سے خلق ہوئی وہ بھی پردے میں تھی، وہ بھی پردے میں تھی. اور جس امام کا ہم انتظار کر رہے ہیں وہ بھی پردے میں.
اگر آپ پردے کی توہین کرتے ہیں، پردے کو ٹھکراتے ہیں، تو آپ پردے کی توہین نہیں کر رہے ہیں بلکہ وہی کام کر رہے ہیں جو شیطان نے کیا تھا۔ اللہ نے کہا سجدہ کرو، اس نے کہا نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم تھا، اللہ نے کہا پردے میں رہو، ہماری توہین ہوتی ہے ہم نہیں رہیں گے۔ گویا کہ آپ دنیا والوں کو نہیں بتا رہے ہیں، دنیا والوں سے یہ اپنی کج فکری بیان نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنی فکر کو چیلنج کر رہے ہیں۔ پروردگار تو پردے میں رکھنا چاہتا ہے رکھ، ہم بے پردہ ٹہلائیں گے۔ یہ اپنی کج فکری کا اعلان کرتے ہیں، اس لیے کہ باعظمت چیزیں پردے میں ہوتی ہیں۔ تو یہ مقام ہے عورت کا، یہ عظمت ہے عورت کی میرے عزیزوں، جسے ہم دبی اور کچلی ہوئی شخصیت سمجھتے ہیں، جبکہ اس کا مقام اگر حقیقت میں دیکھا جائے، آیات اور روایات کی روشنی میں دیکھا جائے، اعلیٰ مقام ہے، بلند مرتبہ۔ اب آپ کہیں گے قرآن میں ایک آیت ہے کہ مرد آگے ہیں عورتوں سے، ہاں تو اس کا بھی جواب ہے، اور جواب بچوں کو سمجھانے کے لیے دنیاوی جواب دے رہا ہوں، ورنہ جواب تو بہت سارے ویسے بھی ہیں۔ دنیاوی جواب، جب کوئی بڑا لیڈر باہر نکلتا ہے تو کیا اس کی گاڑی آگے آگے ہوتی ہے؟ ابھی پی ایم صاحب آ جائیں تو کیا آگے ان کی گاڑی ہوگی؟ نہیں، آگے اور گاڑیاں ہوں گی۔ کیوں؟ حفاظت کے لیے، حفاظت کے لیے۔ یہ عورت کی عظمت ہے۔ مرد کو آگے اس لیے کیا ہے کہ جس ذات کو میں نے اپنے سے پہلے قریب کیا اس ذات کی حفاظت ہو سکے، اس ذات کی حفاظت ہو سکے۔ یہ ہے مقام عورت کا، اور جس کے ایام چل رہے ہیں اس کا کیا مقام ہے؟ اس کی ایک تسبیح جو اس کی غذا تھی، کل میں نے عرض کیا تھا نا، ذہنوں میں ہوگا، ایک مرتبہ مولائے کائنات گھر میں آئے اور آنے کے بعد دیکھا کہ شہزادی چکی پیس رہی ہیں۔ مجلسوں میں یہ سوچ کے آئیے ماں کا غم ہے، اس ماں کا غم ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو چکی پیس کے پالا ہے، ماں کا غم منانے آئے ہیں۔ خلوص سے آئیے میرے عزیزو، نعمتیں ملیں گی۔ مولائے کائنات آئے گھر میں، دیکھا شہزادی چکی پیس رہی ہیں، چکی چلا رہی ہیں۔ کہا بنت رسول، آپ دیکھیں مولائے کائنات نے جب بھی خطاب کیا ہے، یہ درس ہے ہم لوگوں کے لیے، جو ہم لوگ اپنی بیویوں کا نام لے لیتے ہیں نا، فلاں 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 اس طریقے سے، اور پہلے کے بزرگان اور آج بھی جو بزرگان ہیں احترام کرتے ہیں عورتوں کا، نام نہیں لیتے ہیں بیویوں کا۔ فلاں کی اماں سن لو، اے ہو سن لو، یہی کہتے ہیں نا۔ یہ کس سے سیکھا ہے؟ سیرت پہ چلتے تھے اس لیے سیکھا ہے۔ کہیں بھی کوئی روایت نہیں ملے گی کہ مولائے کائنات نے شہزادی کا نام لے کر خطاب کیا ہو۔ بنت رسول ہے نا، حسنین کی ماں، اس طریقے سے خطاب درس دیا ہے ہمیں۔ احترام کرو بیویوں کو، ذلیل مت کرو، نام مت لو۔ آئے مولا بنت رسول، میں دیکھتا ہوں تم تھک جاتی ہو، تم پریشان ہو جاتی ہو، ایسا کرو بابا کے پاس، آپ کے بابا کے پاس کنیزیں ہیں، انتظام کر دیں۔ شہزادی جاتی ہیں رسول اللہ کے پاس، اصحاب ہیں، کچھ کہا نہیں، چلی آئیں۔ رسول ہیں، رحمت للعالمین ہیں، شہزادی کے بابا ہیں، بیٹی کی ضرورت کو محسوس کر لیا۔ جب بیٹی کی ضرورت محسوس ہو جائے تو زیادہ دماد پہ شکایتوں کا انبار نہ لگا دیا کریے، اگر صاحب حیثیت ہے تو پورا کر دیا کریے، کوئی راہ حل نکالا کریے۔
تہمت الزامات مت لگائیے. سمجھ گئے رسول. آئے گھر. بیٹی تم آئی تھی, مجھے محسوس ہوا کسی ضرورت کے تحت آئی تھی. بیٹی کیا ضرورت ہے؟ بابا تھک جاتی ہوں, اکیلے کام نہیں ہو پاتا ہے, کنیز کا انتظام کر دیجئے. ٹھیک ہے بیٹی, میں اس سے اچھا نسخہ بتا دیتا ہوں. بابا کیا؟ اس پوری تسبیح میں آپ دیکھیے کہیں شہزادی کا نام آیا ہے؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ, الحمدللہ, کہیں آیا ہے نام؟ نہیں. لیکن پوری دنیا میں یہ تسبیح حضرت زہرا سے منسوب ہے نا؟ پوری دنیا میں یہی منسوب ہے. بیٹی ایک نسخہ بتا دیتا ہوں. بابا بتائیے. بیٹی 34 مرتبہ اللہ اکبر, 33 مرتبہ الحمدللہ, 33 مرتبہ سبحان اللہ, کل ملا کے ہوئے 100 مرتبہ. 100 مرتبہ اس پورے ذکر میں, تینوں ذکر میں 100 مرتبہ اس میں جلالہ آتا ہے, اللہ کا نام آتا ہے, اللہ آتا ہے, لفظ اللہ. اور لفظ اللہ وہ لفظ ہے جس سے پوری کائنات چل رہی ہے. اور روایت میں ہے کہ اس تسبیح کو اگر منت مان کے کسی چیز کے لیے پڑھا جائے تو اس تسبیح زہرا کی برکت سے, عظمت سے وہ مراد پوری ہوتی ہے. اس لیے کہ 100 مرتبہ اللہ کا نام آیا ہے اس تسبیح میں. بیٹی یہ پڑھ لیا کرو. بتا دیا رسول اللہ نے. اب آپ دیکھیں کہ عورت کس طرف انسان کو لے کر جاتی ہے. بتا دیا رسول اللہ نے. اب معاملہ ہے کہ تسبیح پڑھی کس پہ جائے, ہے نا؟ پڑھی کس پہ جائے. ہاتھوں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں, ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, گواہیاں دیں گی انگلیاں. تسبیح بنانے کا معاملہ آیا. شہزادی چاہتی ہاتھوں سے پڑھ لیتی, لیکن نہیں, ہاتھوں سے نہیں پڑھی تسبیح کو, تسبیح بنا رہی ہیں. اچھا, اب تسبیح بنانے کے لیے خاک کی ضرورت ہوگی. اب آپ یہ دیکھیں کہ شہزادی ہمیں معیار کہاں تک لے جانا چاہتی ہیں, کس ولایت کے دربار تک لے جانا چاہتی ہیں ہمیں. تسبیح بنانے کا خاک سے تسبیح بنانی ہے. آپ بتائیں, جس گھر میں زہرا رہ رہی ہوں, جس گھر میں علی رہ رہے ہوں, جس گھر میں حسن رہ رہے ہوں, جس گھر میں حسین رہ رہے ہوں, اس گھر سے بابرکت کوئی گھر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا نا. اگر شہزادی اپنے قدموں کے نیچے کی مٹی کو اٹھا کے تسبیح بنا لیتی تو بابرکت ہوتی. نہیں بنائی. حسنین کے قدموں کی مٹی کو بنا لیتی, بابرکت ہوتی. نہیں بنائی, ہے نا. قاسم سلیمانی کی تصویر لگی ہوئی ہے. کربلا کے شہیدوں کا غم سال بھر مناتے ہیں. آپ دیکھیں, مولائے کائنات کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر شہزادی تسبیح بنا لیتی, بابرکت ہوتی. لیکن شہزادی نے ان مٹیوں کی, ان خاک کی تسبیح کو نہیں بنایا. تسبیح بنانے کا جب معاملہ آیا تو شہزادی اپنے وقت کے سید الشہداء حمزہ کی قبر پہ جاتی ہے. عظمت شہید سمجھیے, ماں پال کے بڑا کرتی ہے. عظمت ہے عورت کی کہ جب عورت کسی کو تربیت دیتی ہے تو اگر وہ شہید ہو جاتا ہے تو اس کے قدموں کی خاک معتبر ہو جاتی ہے.
حمزہ سید الشہداء کے خاک کی تسبیح بناتی ہیں شہزادی. شہزادی نے معیار بنا دیا کہ دیکھو جب بھی تسبیح بنانا، جب بھی اپنے سر کو جھکانا تو سید الشہداء کی خاک پہ جھکانا. اگر تم اس خاک پہ سر کو جھکاؤ گے بعظمت ہوتے ہوئے نظر آؤ گے. یہی وجہ ہے حسین کے در کی خاک کو ہم تسبیح بناتے ہیں. یہ سیرت ہم نے شہزادی زہرا سے سیکھی ہے، معیار بتایا ہے شہزادی نے. یہ عظمت ہے میرے عزیزوں عورت کی. عورت، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا، نبی نہیں ہوتی لیکن آغوش میں پال کے نبی دے دیتی ہے. امام نہیں ہوتی، آغوش میں پال کے امام دے دیتی ہے نا. یہ مقام ہے عورت کا، یہ مقام ہے عورت کا، یہ عظمت ہے عورت کی جسے ہم دبی اور کچلی ہوئی ہستی سمجھتے ہیں. انسان کا کمال دو چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے، دو چیزوں سے. ایک اس کے جسم سے کمال ظاہر ہوتا ہے، جسم پاک ہو، صاف ہو، اچھا لباس پہنے ہو. اچھا لباس پہنے ہوگا تو لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے. عورت کو اللہ نے لباس قرار دیا ہے. جتنے اچھے سے رکھو گے اتنی ہی تمہاری عزت ہوگی. لباس کو جتنا اچھا پریس کرو گے اتنا ہی چمکے گا. عورت کو جتنا اچھا رکھو گے اتنے ہی اچھے رہو گے. یہ مقام ہے. تو ایک جسم سے انسان کا کمال ظاہر ہوتا ہے. جسم کو انسان پاک رکھے گندگیوں سے، نجاستوں سے، ٹھیک. دوسرا کمال انسان کا ظاہر ہوتا ہے اس کی روح سے. جسم بھی مریض ہوتا ہے، روح بھی مریض ہوتی ہے. جسم جب مریض ہوتا ہے تو انسان کہاں جاتا ہے؟ ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے نا. جاتا ہے ڈاکٹر کے، اور جب جاتا ہے ڈاکٹر کے تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ دیکھتا ہے اور اس کے بعد ٹیسٹ وغیرہ پہلے کراتا ہے. کیوں کراتا ہے؟ تاکہ اس کی بیماری پتہ چل جائے. کوئی بات کہنا چاہ رہا ہوں. آج ہمارے سماج میں ہمارے اندر غیبت کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے. یہ تمام بیماریاں ہیں نا. تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ ٹیسٹ کرتا ہے، بیماری کو پتہ کرتا ہے. مثلاً بتاتا ہے یہ بیماری ہے. اب ڈاکٹر یہ بھی پوچھتا ہے یہ بیماری مثلاً شوگر خاندانی تو نہیں ہے نا. پوچھتا ہے نا. یہ عام بات ہے، بچوں کو سمجھانے کے لیے مثال دے رہا ہوں. ڈاکٹر یہی کہتا ہے نا خاندانی تو نہیں ہے. ٹیسٹ کرتا ہے، بیماری پتہ چلتی ہے. اس کے بعد پوچھتا ہے یہ خاندانی تو نہیں ہے. اور اس کے بعد کیا کرتا ہے ڈاکٹر؟ دوا دیتا ہے. دوا اس بیماری کا علاج ہوتا ہے. اگر انسان کے جسم کا علاج ڈاکٹر کرتا ہے، اگر انسان کی روح مریض ہو جائے، روح میں بغض آ جائے، روح میں حسد آ جائے، روح میں کینہ جیسی بیماری آ جائے، روح میں منافقت آ جائے، روح میں کفر جیسی بیماری آ جائے، تو اب انسان کو چاہیے کہ پہلے وہ چیک کرے کہ بیماری کون سی ہے. تو جب چیک کرے گا تو پتہ چلے گا بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے. اب جب بیماری کا پتہ چل گیا تو اب یہ تلاش کریے بیماری آئی کہاں سے. کہیں بھائی جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں باپ جھوٹا تو نہیں ہے، کہیں بہن جھوٹی تو نہیں ہے، کہیں بیوی جھوٹی تو نہیں ہے، کہیں ماں جھوٹی تو نہیں ہے. اب جب بیماری کا پتہ چل گیا تو اب اس کا علاج کرنا چاہیے، ہے نا.
اس کا علاج کرنا چاہیے انسان کو. اس کا علاج کیا ہے؟ توبہ و استغفار. اور جس سے بیماری لی ہے اس کو بھی امر بالمعروف اسی لیے واجب قرار دیا گیا ہے. جیسے نماز واجب ہے، جیسے روزہ واجب ہے، جیسے حج واجب ہے، اسی طریقے سے امر بالمعروف بھی واجب ہے. اور انسان اگر اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے نا تو ایسا نہیں کہ چھٹکارا مل جائے گا. اللہ نے 2 فرشتوں کو بھیجا زمین پر عذاب نازل کرنے کے لیے. اور جب فرشتے آئے عذاب نازل کرنے کے لیے تو فرشتوں نے دیکھا ایک انسان ہے بڑا عابد ہے، اللہ کی عبادت میں مصروف ہے. فرشتے دیکھ کر گھبرا گئے. پروردگار تو تختہ پلٹنے کے لیے کہہ رہا ہے، شکر منائیے آپ امت مرحومہ ہیں، رحمت للعالمین کی امت ہیں. عذاب نازل نہیں ہو رہا ہے اس لیے کہ جہاں رحمت ہوتی ہے وہاں عذاب نہیں ہوتا، ورنہ پہلے کی امت پر فوراً عذاب آ جاتا تھا. تو فرشتوں نے دیکھا بڑا بہترین عابد، بہترین نمازیں پڑھتا. پروردگار یہ تو تیرا خاص بندہ ہے، عبادت کر رہا ہے معبود، اس پہ عذاب نازل کیا جائے. کہا ہاں کر دو. معبود کیوں؟ اس کی خطا کیا ہے؟ اس کی غلطی کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ کہ اس کی خطا یہ ہے یہ صرف اپنے آپ کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے. معاشرہ ڈوب رہا ہے تو ڈوبے، لوگ غیبتیں کر رہے تو کریں، جھوٹ بول رہے ہیں تو بولیں، یہ اپنے آپ کو دیکھ رہا ہے. اللہ بھی اسے نہیں پسند کرتا جو اپنی فکر میں رہتا ہے، اسی کو پسند کرتا ہے جو دوسرے کی فکر میں ہوتا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد پر. تو کیوں عذاب نازل ہوا؟ تختہ پلٹ دیا گیا. مومن تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا. کیوں؟ امر بالمعروف نہیں کرتا تھا. اور ہم تو بڑے جوش سے سینہ چوڑا کر کے آستینوں کو چڑھا کے آتے ہیں. اگر کسی بچے نے کوئی غلطی کر دی اور کسی نے ڈانٹ دیا تو اس سے لڑنے کے لیے پہنچ جاتے ہیں. آپ کی کیا مجال؟ آپ نے میرے بیٹے کو ڈانٹ کیوں دیا؟ آپ نے ایسا کیوں کر دیا؟ کیوں کہہ دیا آپ نے میرے بیٹے کو؟ تو اس کا مطلب یہ انسان سیرت سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. اس لیے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، تم سب کے سب ایک رعایا ہو اور سب کے سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہو، ہے نا. اور جب رعایا کوئی غلطی کرے گی، کوئی خطا کرے گی تو اللہ جب سوال کرے گا تو اس کے باپ سے تو کرے گا ہی، باپ کے علاوہ آپ سے بھی پوچھے گا. تم دیکھ رہے تھے جھوٹ بول رہا تھا، تم دیکھ رہے تھے غلطیاں کر رہا تھا، تم دیکھ رہے تھے گناہ میں لت پت تھا، تم نے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا. ذمہ داری ہے، امر بالمعروف واجب ہے. اور سب ذمہ دار ہوں گے میرے عزیزو. اگر کوئی گمراہ ہوتا ہوا ہوگا سب ذمہ دار ہوں گے. اس لیے کہ رسول نے کہا ہے تم سب کے سب ایک رعایا ہو، تم سب کے سب ایک دوسرے کے ذمہ دار ہو. اگر کہیں کوئی برائی پیدا ہو رہی ہے تو برائی کو بڑھاوا مت دو، ختم کرنے کی کوشش کرو، ورنہ رسول کو بھی جواب دو گے، اللہ کو بھی جواب دو گے. تو انسان کا کمال اس کے جسم سے، اس کی روح سے ظاہر ہوتا ہے. جسم کا کمال کیا ہے؟ کہ جسم کا کمال یہ ہے کہ جسم ہر گندگی سے پاک و پاکیزہ رہے، ہے نا. روح کا کمال کیا ہے؟ کہ روح کا کمال یہ ہے کہ روح ان تمام دل کی اندرونی بیماریوں سے پاک و پاکیزہ رہے. کینہ، بغض، حسد، جو حضرات جمعے کے خطبے میں رہے ہوں گے انہوں نے سنا ہوگا. میں نے تفصیلاً عرض کیا تھا لیکن نہیں عرض کروں گا اس وقت. ہاں جس سے مس ہو گیا تو مس ہو گیا. صلوات بھیجے محمد والے محمد. مولا کائنات کا نامہ عرض کیا تھا، خطبہ عرض کیا تھا. تو روح کا کمال، انسان کی روح بغض، حسد، کینہ، دل کی تمام بیماریوں سے پاک ہو. جسم کا کمال آپ دیکھیں
عظمت اہل بیت علیہم السلام، عظمت شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، رسول اللہ نے شہزادی کو کیا کہا؟ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت پہنچائی، یہی کہا ہے نا۔ اور یہ کہا یہ اپنے باپ کی ماں ہے، یعنی رسول کی ماں ہے۔ یہ تینوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ جسم کا کمال یہ ہے کہ ہر گندگی سے پاک و پاکیزہ ہو۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے جو میں عرض کر رہا ہوں۔ رسول اللہ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا تھا، دیگر اصحاب بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے۔ اصحاب کے ہاتھوں پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، پیروں پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، چہرے پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھیں، منہ پہ مکھیاں بیٹھ رہی تھیں۔ جو کھانا کھا رہے تھے اسے بھی نہیں چھوڑ رہی تھی، اس پہ بھی بیٹھ رہی تھیں۔ اور یہی اصحاب نگاہ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ کے نہ بدن پہ مکھی بیٹھ رہی ہے، نہ ہاتھ پہ مکھی بیٹھ رہی ہے، نہ پیروں پہ مکھی بیٹھ رہی ہے، اور نہ کھانے پہ مکھی بیٹھ رہی ہے۔ بس رہا نہیں گیا، سوال کر لیا، یا رسول اللہ ہمارے اوپر تو مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، ہمارے کھانوں پہ مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، لیکن نہ تو آپ کے کھانے پہ مکھی بیٹھ رہی ہے نہ آپ کے جسم پہ مکھی بیٹھ رہی ہے۔ بس ایک مرتبہ رسول اللہ نے دیکھا صاحب کی طرف، دیکھنے کے بعد کہا یہ مکھی بتانا چاہ رہی ہے تم میں اور ہم میں بڑا فرق ہے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ تم لاکھ مجھے اپنے جیسا کہتے رہو، ہاں بڑا فرق ہے، تم میں ہم میں فرق ہے۔ اور رسول کیا کہہ رہے ہیں شہزادی کے لیے؟ شہزادی کے لیے کہہ رہے ہیں یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ فرق ہے امتی میں اور محمد میں۔ اور رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، یعنی رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ میری ماں ہے۔ اگر رسول ہے تو رسالت کی ماں فاطمہ، اگر رسول امین ہے تو شہزادی امین، صادق ہے تو شہزادی صدیقہ ہے۔ صادق کسے کہتے ہیں اور صدیقہ کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے جو لکھا ہے صادق اور صدیق میں فرق۔ صادق سچ بولنے والا، اس میں فاعل ہے۔ مثلا میں آیا یہاں، مجھ سے پوچھا گیا مثلا کہ مجلس ختم ہو گئی، ہم نے کہا ہاں مجلس ختم ہو گئی، تو انہوں نے میری بات پہ یقین کر لیا۔ چونکہ میں وہاں سے دیکھ کر آیا، مثال دے رہا ہوں، ہاں کہیں ذہنوں کو الٹا سیدھا لے کے چلے جائیے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر، ہے نا؟ کیا کہا؟ چونکہ منظر کو دیکھا اس لیے کہہ دیا ہاں ختم ہو گئی، مجلس ختم ہو گئی، مان لیا آپ نے۔ یہ تو ہے صادق۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ اہل لغت نے لکھا ہے صدیق اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ سچ ہو جائے۔ یہی وجہ تھی جب حسنین نے پوچھا اماں جان ہمارے کپڑے کا بیٹا درزی لے کر آئے گا۔ صلوات بر محمد والے محمد۔ یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے میرے عزیزوں، اس ماں کا جس ماں کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں۔ عورتوں کو اہمیت دیجیے۔ اور میرے عزیزوں روز محشر عورت کی عظمت، اس کے سلسلے میں 3 قسم کے لوگ ہوں گے روز محشر میں۔ ایک وہ ہوں گے دنیا میں بہت ساری نیکیاں، پڑھنا بہت کچھ تھا لیکن آج جو ہے جو سوچ کے آئے تھے ابھی تک وہ اس پہ نہیں پہنچے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ اچھا گھبرائیے گا بھی نہیں، وقت میں تمام ہوگی۔ تو
روز محشر 3 طرح کے افراد ہوں گے. ایک وہ جنہوں نے دنیا میں نیکیاں تو کی ہیں, صدقے دیے ہیں, لیکن لکھا ہی نہیں گیا. ہاں, ایک تو یہ لکھا ہی نہیں گیا. مثال دوں, صدقہ کیا ہے؟ صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. یہی ہے نا صدقے کی اہمیت, صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر سے نکلے ڈھیر سارا صدقہ نکال کے اور جا کے ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہے نا, اتفاق ہو گیا, کچھ کوئی حادثہ پیش آ گیا, کوئی کام خراب ہو گیا. تو معصوم نے تو فرمایا اور خود قرآن نے فرمایا ہے صدقہ تو بلا کو ٹالتا ہے. کیوں ہو گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے, لا صدقۃ ذو رحم محتاج. وہ صدقہ صدقہ ہی نہیں ہے جب آپ کا رشتہ دار بھوکا ہو, محتاج ہو. صدقہ نکال دیا, پڑوس میں ایک انسان بھوکا مر رہا تھا, ہاں, اور اس کے بعد نکل گئے خوشنودی میں صدقہ, فلاں کو دیں گے صدقہ, فلاں جگہ پہنچائیں گے. تو یہ پہنچانے سے کام نہیں چلے گا, فوراً پہنچانا پڑے گا. مستحق تک پہنچائیے. پڑوس میں ہے تو پہلے پڑوس میں دیکھیے, رشتہ دار ہے پہلے رشتہ دار کو دیکھیے. ہوا کیا؟ صدقہ تو نکالا تھا. اچھا, اللہ نے فرشتوں کو انسان کے لیے مامور کر رکھا ہے. اب جو صدقہ نکال کے چلے گا تو وہ فرشتے اس کی حفاظت میں لگے ہوں گے. اب یہ تو نکلا صدقہ نکال کے گھر پہ رکھ دیا کونے میں, آگے پہنچا, کیا ہوا؟ حادثہ آ گیا. کیا وہ فرشتے آئے نہیں مدد کرنے کے لیے؟ آئے, لیکن فائل دیکھی تو اس میں صدقہ ہی نہیں ہے, اس لیے کہ صدقہ نکالا تھا مال حرام سے. صدقہ نکالتا تھا, پڑوس میں انسان بھوکا تھا, ہے نا. تو وہاں بھی یہی ہوگا کہ نامہ اعمال نیکیاں تو کرے گا لیکن کچھ نہیں. اور کیا, دنیا بھر کی نیکیاں کرے گا انسان, لیکن نیکیاں تو ہوں گی, ہاں, دکھیں گی سامنے, لیکن دیکھتے ہی ساتھ ٹرانسفر ہو چکی ہوں گی. پروردگار یہ کیا ماجرا, اس میں تو کچھ ہے ہی نہیں. ہم نے اتنی نمازیں پڑھی, اتنی مجلسیں پڑھی, اتنی مجلسیں سنی, اتنا صدقہ و خیرات کیا, یہ سب کہاں گیا میرا سارا کام؟ تو نے یاد ہے فلاں دن فلاں کی غیبت کر دی تھی, غیبت کرنے کی وجہ سے تیرے سارے نیک اعمال عزت و آبرو کے ساتھ ٹرانسفر ہو گئے. تھا سب کچھ لیکن خالی ہو گیا. ایک انسان کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہوگا, پروردگار کبھی سجدہ بھی نہیں کیا. آپ لوگ برا نہ مانا کریے جب کوئی آپ کی غیبتیں کرے, جب برائیاں کرے, صبر کر لیا کریے, اس کی ساری نیکیاں آپ کے ہاں ٹرانسفر ہو جائیں گی. پروردگار کچھ نہیں کیا تھا, یہ کہاں سے سب آ گیا؟ اتنی ساری نمازیں, اتنے سارے روزے, اتنے سارے کار خیر, پروردگار یہ کیسے؟ کہا وہ اصل میں فلاں مومن نے تیری غیبت کی تھی, اس کی ساری نیکیاں تیرے پاس آ گئیں. اب بتائیے, جب روزے محشر جہاں بھائی بھائی کو نہ پہچانے, باپ بیٹے کو نہ پہچانے, کوئی ایک دوسرے سے سب منہ چھپاتے ہوئے پھریں, شوہر بیوی سے منہ چھپاتا ہوا پھرے, کچھ تو حق ادا ہی نہیں کیا تھا, اب کیا منہ دکھاؤں, ہے نا, یہی تو ہوگا نا. تو اب وہاں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ نیکیاں تو ٹرانسفر ہو گئی, اس سے مانگے گا, کیا وہ دے دے گا؟ نہیں, اس کے لیے بھی اللہ ایک کام کرے گا. اگر دنیا میں آپ نے رحم کیا ہے, لوگوں کو معاف کیا ہے, تو وہاں اللہ کہے گا اس سے جس کے نامہ اعمال میں نیکیاں ٹرانسفر ہوئی ہے کہ اس کے سارے اعمال کو واپس کر دے. نہیں پروردگار, اب تو مجھے مل گیا ہو یہ حالت, اتنی دھوپ, اتنی پریشانی, اتنی آرام سے ملا ہوا ہے, میں اسے واپس کر دوں؟ کہ تو کیا سمجھ رہا ہے؟ تیری غلطیاں نہیں ہیں, تیری خطائیں نہیں ہیں.
معاف کر دے، اقالہ کر لے. اب اقالہ کی آج بھی بات آ گئی، اس پہ اب بحث کریں گے، دیر ہو جائے گی کسی اور موقع پہ. اقالہ کر لے. تو اب یہاں پہ یہ اقالہ، اللہ اقالہ کروائے گا، سمجھوتا کروائے گا، تب جا کے آپس میں معاملہ طے ہوگا. یہاں تک تو معاملہ طے ہو جائے گا میرے عزیزوں، لیکن عورت کی عظمت سمجھیے. تیسرا مقام، انسان اپنا نامہ اعمال دیکھے گا، سب کچھ لکھا ہوا ہے، تمام نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، سب کچھ لکھا ہے، ساری نیکیاں موجود ہیں. اب آرڈر ہونے والا ہے، بس جاؤ جنت میں، راستہ خالی ہے، جانے والا ہے. لیکن بس ایک مرتبہ جس کا حق مارا تھا، دنیا میں تو دبنگ تھے، طاقتور تھے، بول نہیں سکتے تھے اس کے سامنے. شوہر بھی ملا تھا، بڑا دبنگ ملا تھا، اس کے سامنے بول بھی نہیں سکتے تھی. صاحب حق آ جائے گا، پروردگار دنیا میں اس نے بہت ستایا ہے، میری زمین مار دی، میرے حق کو مار دیا. عورت بھی آ سکتی ہے، عورت بھی آئے گی روایت کے مطابق، اور حدیث قدسی ہے. اگر عربی متن سننا ہو تو میں سنا سکتا ہوں، لیکن اس میں ٹائم لگ جائے گا، ترجمہ سنا دے رہا ہوں. حدیث قدسی ہے، عورت بھی آئے گی. پروردگار اس نے میرے حقوق کو ادا نہیں کیے تھے. عورت کی عظمت سمجھیے. وہاں اللہ نے کیا کرا دیا تھا؟ اقالہ، سمجھوتا کرا دیا تھا. عورت آئے گی، پروردگار جو میرے حقوق تھے، اس نے میرے حقوق کو ادا نہیں کیا. پروردگار یہ دبنگ تھا، میں تو کچھ بول بھی نہیں سکتی تھی، مجھے تو کمزور سمجھا تھا دنیا میں، مجھے تو ناتواں سمجھا تھا، مجھے تو کوئی اہمیت نہیں دی تھی. پروردگار اب تیری بارگاہ میں ہو، تو عادل ہے، تو میرے حقوق کو دلا. اللہ بھی حکم کرے گا فرشتوں سے، اس کی ساری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دے. جتنے بھی حق مانگنے والے آئیں گے، اس کی ساری نیکیاں اس کے ہاں چلی جائیں گی. اور خاص کر کے زوجہ کے حق میں جب نیکیاں چلی جائیں گی اور فرشتے سے اللہ کہے گا کہ ڈال دیا، کہاں ڈال دیا، کچھ بچا ہے؟ کچھ بھی نہیں بچا پروردگار، کچھ بھی نہیں بچا. عظمت عورت سمجھیے، جس کے حقوق کو ہم مارتے ہیں، جس کے حقوق کو ہم ضائع کرتے ہیں، پروردگار کچھ نہیں بچا. اللہ حکم دے گا، اے میرے فرشتوں اسے جہنم میں ڈال دو. اگر عورت کے حق کو ضائع کیا تو یہاں اقالے والی بھی منزل نہیں ہے، حدیث قدسی ہے. اللہ فوراً جہنم میں ڈلوا دے گا. اب جو کچھ بھی کیا ہے مجلس ماتم، اب پہلے اتنی سزا جہنم میں جھیل لے گا. دنیا کی ایک چنگاری تو انسان برداشت نہیں کر پاتا ہے، اور اس جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر پائے گا جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. اسی لیے اللہ نے کہا قو انفسکم و اہالیکم، ہاں اپنے آپ کو، اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ. شوہر سے پوچھے گا اللہ، میری کنیز تو نے مجھ سے عہد و پیمان کیا تھا، یہ حدیث قدسی میں ہے، اور اس کے بعد تو نے میری کنیز کے ساتھ بے وفائی کی، تو نے اس کے حقوق کو ضائع کر دیا، تو نے اس کا خیال نہیں کیا. پروردگار سوال کرے گا، جو ضائع کر دیا، میری کنیز تھی، اس کے حقوق کو تو نے ضائع کر دیا، اس کا خیال نہیں کیا. بس اب تیرا ٹھکانہ جہنم ہے. جس وقت نکاح ہوتا ہے میرے عزیزوں، صیغہ کس کی طرف سے جاری ہوتا ہے؟ لڑکی کی طرف سے. یہ بھی ایک عظمت ہے عورت کی. عورت کو اللہ نے اختیار دیا ہے سوچ سمجھ کے شوہر لینا. اور مرد سے کیا کہا ہے حدیث رسول کے مطابق؟ عورت تمہارے گلے کا ہار ہے، جسے ہم تنزیہ بولتے ہیں، ہے نا، اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں. ان کی بیوی تو ان کے گلے کے ہار ہو گئی ہیں، یہی تو بولتے ہیں نا ایک دوسرے کو. یہ تنزیہ بولتے ہیں، تنزیہ بولتے ہیں. آپ توہین حدیث رسول کرتے ہیں.
رسول نے کہا ہے تمہاری عورت تمہارے گلے کا ہار ہے، اب تمہارا اختیار ہے، اچھا ہار پہنو یا برا ہار پہنو، تمہارا اختیار ہے۔ اور اس کے بعد یہ عورت، نکاح کا صیغہ جاری کس کی طرف سے؟ عورت کی طرف سے۔ اور قبل تو کون کہتا ہے؟ لڑکا کہے یا لڑکا کا وکیل کہے گا؟ یہی تو کہے گا نا، جاری ادھر سے ہوا۔ اللہ سوال کرے گا قبل تو جو تو نے کہا تھا، میری کنیز سے تو نے شادی کی اور لے جا کے ہر لمحے میں اپنی بہن سے مشورہ لیتا تھا، اپنے بھائی سے مشورہ لیتا تھا، اپنی ماں سے مشورہ لیتا تھا، اپنے باپ سے مشورہ لیتا تھا، نان و نفقہ میں نے تیرے اوپر واجب قرار دیا تھا، تو کھلانے سے پہلے ان سے پوچھتا تھا۔ اللہ سوال کرے گا تو نے میری کنیز سے شادی کی، تو نے قبل تو کہا تھا، تیرے باپ نے نہیں کہا تھا۔ یہی اللہ سوال کرے گا۔ سمجھیے حدیث کو، قدسی حدیث ہے، اسے توہین نہ سمجھیے گا، عظمت ہے یہ عورت کی۔ تو نے قبل تو کہا تھا، تیری بہن نے کہا تھا، تو نے کہا تھا، نان و نفقہ میں نے تمہارے اوپر واجب قرار دیا تھا، اب تیرے اوپر واجب ہو گیا تھا، تو پورا کرتا، تو نے چھوڑ دیا دوسروں کے اوپر، ضائع کر دیا میری کنیز کو۔ اور اللہ نے کیا اہتمام کیا ہے میرے عزیزوں، رزق کا جب مسئلہ آیا، مرحلہ آیا، تو 3 مرحلوں میں اللہ نے رزق کو بن مانگے دیا ہے، اور اس کو بھی ذریعہ کسی اور کو نہیں بنایا، عورت کو بنایا ہے۔ یہ عظمت ہے عورت کی۔ 3 مرحلوں میں بن مانگے، شکم میں بچہ آیا، ماں کے ذریعے انتظام کیا، بچہ باہر آیا، ماں کے ذریعے انتظام کیا، بچہ ابھی بچپنے سے جوانی کی منزل تک پہنچنے والا ہے، حد بلوغ تک پہنچنے والا ہے، اتنی محبت، اتنی الفت، اتنی رافت ماں باپ کے دل میں ڈال دی، ماں خود بھوکی رہ سکتی ہے لیکن تجھے بھوکا نہیں رہنے دے۔ 3 مرحلوں میں بن مانگے اللہ نے اسی عورت کے ذریعے تمہارے رزق کا انتظام کیا۔ اب جب 4تھا مرحلہ آیا نا، اب تم ایک عورت کو لے کر آ رہے ہو۔ 3 مرحلوں میں عورت کے ذریعے ہم نے تمہارا انتظام کیا، اب تم ایک عورت کو لے کر آ رہے ہو۔ اب جب تم لے کر آ رہے ہو، اب تمہیں اپنا ہاتھ چلانا پڑے گا، تمہیں اپنا پیر چلانا پڑے گا، بن مانگے نہیں ملے گا۔ اور واضح کروں میرے عزیزو، بس آخری بات اور زحمت تمام، اور واضح کروں، جناب مریم، جناب عیسیٰ کی ولادت سے پہلے اللہ جنت سے رزق بھیجتا تھا، کس کے لیے؟ جناب مریم کے لیے، ٹھیک؟ لیکن ولادت کے بعد جب رزق کا مسئلہ آیا، ابھی تک تو نبی کا معاملہ تھا نا، عورت کی عظمت ایک نبی کو لیے ہوئے ہے، اللہ ناز کو اٹھا رہا ہے نا؟ اور اللہ تو ناز ایسا اٹھاتا ہے، جب ہمارے مولا کی ولادت کا موقع آیا تو دروازہ بھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہوئی، در میں درار در لیا۔ یہ عظمت ہے عورت کی اللہ کی نگاہ میں، یہ مقام ہے۔ رزق کا مسئلہ جناب مریم کا، ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد عورت کتنی کمزور ہوتی ہے سب جانتے ہیں، ہے نا؟ جب رزق کا مسئلہ آیا ولادت کے بعد تو اللہ نے کہا مریم اس سوکھے ہوئے درخت کے پاس جاؤ، جانے کے بعد اسے ہلاؤ۔ اب آپ کی عقل بھی یہی کہے گی، ایک تو سوکھا ہوا درخت، دوسرے عورت اتنی کمزور، اتنی ناتواں، اتنی ضعیف، ابھی بچے کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد تو اور ضعیف، یہ درخت کو جو ہلائے گی تو کیا درخت ہل جائے گا؟ نہیں ہلے گا۔ لیکن جب رزق کا معاملہ آیا، اللہ نے جناب مریم سے کہا مریم جاؤ اس درخت کے پاس،
درخت کا ہلانا تمہارا کام، اس درخت میں پھل و پھول لانا میرا کام۔ میرے عزیزو، ہمارے لیے بھی یہی معیار ہے، حرکت کرنا ہمارا کام، برکت دینا پروردگار کا کام۔ گھر بیٹھے رزق نہیں ملے گا، حرکت کرنی پڑے گی، حرکت کرو گے تو تمہیں رزق ملے گا۔ تو میرے عزیزوں، یہ مقام ہے، یہ عظمت ہے عورت کی، اور جس کی عظمت اللہ کی نگاہ میں ہو، اس باعظمت خاتون کے ساتھ کیا ظلم کیا گیا ہے۔ خدا آپ لوگوں کو سلامت رکھے، آپ کی عزا کو قبول فرمائے۔ میرے عزیزوں، اس عورت کے در پہ، اس فاطمہ کے در پہ، جس فاطمہ نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا اپنی عظمت کو، کہ ملک الموت جو کہیں بھی اجازت نہیں لیتا، وہاں در سیدہ پہ اجازت لے کر جا رہا ہو۔ کیا ایسی باعظمت عورت یہ سوچ سکتی ہے کہ اس کے در کو جلایا جائے گا، اس کے در پہ مسلمان آگ و لکڑیاں لے کر آ جائیں گے؟ یہی ایام چل رہے تھے میرے عزیزوں، ایک صحابی نے چٹے امام کو دیکھا کہ زمین پہ ہاتھ رکھ کے امام رو رہے ہیں۔ سوال کیا، مولا آج کون سا دن ہے؟ میرے عزیزوں، اسی لیے کہا جاتا ہے اس ایام فاطمیہ کو بالکل عاشورہ کی طرح منایا کریے، اس لیے کہ مولا نے منایا ہے۔ ہاتھ رکھ کے مولا رو رہے ہیں۔ صحابی نے پوچھا، مولا آج کون سا دن ہے آپ اس قدر گریہ کر رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے؟ اے شخص، تو نے میرے غم کو تازہ کر دیا۔ ارے تجھے نہیں معلوم آج میری جدہ کی شہادت کی تاریخ۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ آزادارو، کیا شہزادی نے سوچا تھا میری پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا؟ جلتی ہوئی کیل میری پسلیوں میں جائے گی؟ نہیں سوچا تھا میرے عزیزوں۔ مولا کا چاہنے والا بشار کوفے کی گلیوں سے آ رہا تھا، اس نے دیکھا، کیا دیکھا، ایک عورت کو ٹھوکر لگی، اور ٹھوکر لگتے ہی ساتھ زمین پہ گری۔ جب زمین پہ گری تو اس کی پسلیاں زمین سے ٹکرائی۔ جیسے پسلیاں ٹکرائی، بس ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھ کے کہتی ہے، اے شہزادی فاطمہ، آپ کے قاتلوں پر لعنت۔ جیسے اس نے لعنت کی ہے میرے عزیزوں، دشمن کے سپاہیوں نے اس عورت کو پکڑ لیا، حاکم کے دربار میں لے کر چلے گئے، گھسیٹتے ہوئے لے کر گئے۔ بس ایک مرتبہ دربار میں پہنچا دیا۔ بشار جب گھبرایا ہوا چھٹے امام کے پاس آیا، مولا نے کہا، اے بشار، تو اتنا گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ تو اتنا بے چین کیوں ہے؟ تو اتنا مضطرب کیوں ہے؟ تو پریشان کیوں ہے؟ مولا، ابھی جو منظر دیکھا ہے مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ اے مولا، ایک عورت ٹھوکر کھا کے گری، ظالموں نے اسے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے دربار میں پہنچا دیا۔ بس ایک مرتبہ مولا سن کے گھبرا گئے، اے بشارہ میرے ساتھ مسجد میں چل۔ مولا مسجد میں جاتے ہیں، جانے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد طولانی سجدہ کرتے ہیں، طولانی سجدہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے کے بعد کہتے ہیں، پروردگار اس کنیز خاص کو آزاد کر دے۔ امام کی دعا قبول ہوئی، دعا تمام ہوئی۔ امام نے بشار سے کہا، بشار، وہ عورت آزاد ہو چکی، وہ اب واپس آ رہی ہے، عزت و احترام کے ساتھ
اس کے سپاہی لے کر آ رہے ہیں۔ بشار جاتا ہے، دیکھنے کے لیے جاتا ہے، بس کیا دیکھتا ہے؟ وہ عورت آ رہی ہے۔ میرے عزیزو آخری جملہ نہ سن سکیں گے، وہ عورت آ رہی ہے۔ بشار نے اس سے ملاقات کی، ملاقات کرنے کے بعد کہا اے عورت معلوم ہے تجھے تو کیوں آزاد ہوئی ہے؟ کہا نہیں مجھے نہیں معلوم کیوں آزاد ہوئی ہوں۔ تو اس لیے آزاد ہوئی ہے چھٹے امام نے تیرے لیے مسجد میں دعا کی ہے۔ بس ایک مرتبہ یہ عورت کہتی ہے کہ میرے مولا نے میرے لیے دعا کی ہے۔ کہا ہاں دعا کی ہے۔ بشار کہتا ہے چلو مولا کے پاس، اس عورت کو لے کر بس ایک مرتبہ بشار مولا کے پاس لے کر آتا ہے۔ جیسے ہی وہ عورت مولا کے پاس پہنچتی ہے، مولا کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ جیسے ہی شکریہ ادا کرتی ہے، مولا کہتے نہیں تیری شکریہ کی ضرورت نہیں، میرا فرض تھا، میں نے تجھے تیرے لیے تیرے حق میں دعا کی، بس تو اتنا بتا دے کہ جب تو گری ہے تو نے میری جدہ فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کیوں بھیجی؟ بس ایک مرتبہ یہ تڑپ کے کہتی اے مولا میں نے اپنے اختیار سے نہیں، جب میں گری ہوں میری پسلیوں میں چوٹ لگی، اتنی شدید چوٹ لگی مجھ سے برداشت نہ ہو سکا، میں اٹھ نہیں پا رہی تھی، بس ایک مرتبہ مجھے آپ کی جدہ فاطمہ کی ٹوٹی ہوئی پسلیاں یاد آ گئے۔ اے مولا اس لیے میں نے ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجی، اے مولا مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے لعنت اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔